میں نے تو آپ شاید آپ نے کئی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ میں نے پتہ کیا ہے لیفٹ رائٹ، یہ نجم سیٹھی صاحب سے لے کر حفیظ اللہ نیازی صاحب تک سب، مجھے نہیں پتا وہ کیوں کہہ رہے تھے، لیکن یہ جو دونوں نے گفتگو کی، اس سے پہلے بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ بھٹی صاحب، آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے کہ عمران خان صاحب نے خود بھی کہا اور آپ بھی کہتے کہ پی ٹی آئی بند گلی کی طرف چلی گئی ہے، سخت فیصلے ہو رہے ہیں، ان کو پابندیاں بھی ہیں اور ان کو خاص امید بھی نہیں ہے اپنی عدلیہ پہ، تو پھر وٹ ڈو یو تھنک کہ اس ساری سچویشن میں اگر تحریک کا اعلان نہ کیا جائے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ کوئی لیڈرشپ کی کمی ہے، تو وٹ ایلز عمران خان شوڈ بی ڈوئنگ، کیا آپشنز ہیں پھر ان کے پاس؟ کیا وہ جو آفرز کی جا رہی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں؟ میرا خیر نہیں خیال کہ اس وقت کوئی آفر بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حالات بالکل، حکومت جو ہماری مسلح افواج جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، یا ہماری فضائیہ، یا ہماری نیوی، یا ہم نے جو پھینٹی لگائی بھارت کو، اس کا جو ایک فیلنگ ہے، برتری ہے، اس کی جو فتح ہے، اس کو یہ حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے۔ بالکل، تو حکومت اس وقت ایک ایسی پوزیشن پر ہے، ایسی کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اب یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومتیں کب اپوزیشن سے مذاکرات کرتی ہیں؟ جب وہ دباؤ میں ہوں، ان کا کوئی مطلب پھنسا ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی والے جب بھی بجٹ کے قریب آتے ہیں تو ایک نعرہ مارتے ہیں ایم کیو ایم والے اور پیپلز پارٹی والے کہ ہمارے تو وہ مطالبات مانے نہیں گئے، تو ہم تو ہو سکتا ہے بجٹ میں ساتھ ووٹ ہی نہ دیں۔ بالکل، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیاسی بلیک میلنگ ہوتی ہے تاکہ ہماری بھی سنو بھائی، ہمارے بھی معاملات حل کرو۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت پہ کو بلیک میل کر سکے، اور حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے نیچے لگ سکے۔ تو لہٰذا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنی تمام تر عوامی طاقت کے باوجود اب اسے کیا کرنا ہے بڑا اہم ہے۔ اگر اس نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس میں حکمت عملی واضح ہونی چاہیے، ان کا آپسی اتحاد ہونا چاہیے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی ہے کہ میں نے یہ جو لاسٹ عمران خان سے ملاقات ہوئی پارٹی کے، تو عمران خان کو بتایا گیا کہ ہماری پارٹی کے کوئی 30 کے قریب، یعنی لوگوں کو جو ایم این ایز ہیں ان کو جب 9 مئی کے مقدموں کے فیصلے ہوں گے ان میں 30 کے قریب ایم این اے ہمارے نااہل ہو جائیں گے، اور ہم سے اپوزیشن لیڈری بھی لی جا رہی ہے، اور ہمارے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہونے والا ہے، یہ ان کو بتایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ملک گیر احتجاج کریں، تو ظاہر ہے ان کے پاس آپشن یہی ہے۔ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بحیثیت سیاسی جماعت تو یہی آپشن رہ گیا، تو انہوں نے یہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے اسٹریٹجی بھی تھوڑی بدلی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جو تبدیلی آئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کی بجائے عمر ایوب خان کو اور سلمان اکرم راجہ کو یہ فیصلہ، یہ اختیار دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب اب ٹرسٹ نہیں کرتے؟ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں مجھے ان کا پتہ ہے، علی امین گنڈا پور کو کیوں سائیڈ لائن کیا گیا ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑا سیاستدان ہے، اس سے میری بات ہوئی کوئی 3 دن پہلے میرے خیال سے، تو میں نے کہا عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کتنے کمپرومائز لوگ ہیں، کتنے اندر وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ہیں، کتنے رانگ نمبرز ہیں، کتنے بروٹس ہیں؟ تو کہتا ہے پتہ ہے ان کو۔ تو پھر میں نے کہا، کہتا ہے کہ میں نے یہ ابھی میری جو کل میں مل کے آیا ہوں، اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کو میں نے بتایا سائیڈ پہ کر کے، تو عمران خان صاحب نے کہا یار دیکھو میری اس وقت پوزیشن کیا ہے، میں جیل میں ہوں اور پارٹی اس وقت مشکل میں ہے، امتحان میں ہے، جو مین لوگ تھے وہ یا چھوڑ گئے ہیں یا جیلوں میں ہیں، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ انہی لوگوں کے ساتھ 19-20 کر کے، کوئی کبھی لیفٹ کر کے رائٹ کر کے، ٹیم تو یہی ہے نا، اس ٹیم کو کبھی کسی کو اوپننگ بیٹسمین چینج کر دو، بالنگ میں تبدیلی کر دو، فیلڈنگ میں تبدیلی کر دو، تو انہی کے ساتھ کھیلنا ہے، تو میری لمیٹیشنز ہیں تو تھوڑا سا صبر کرو، یہ اس نے مجھے بتایا۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے تمام تر، ابھی تو ایک تو ان کو آئے 6 مہینے، ان کی اپنی ایکسیپٹنس نہیں ہے پارٹی میں اتنی جتنی ہونی چاہیے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ علیمہ خان گروپ ہیں۔ تو جو ہیں عمر ایوب صاحب پہ ڈیفینیٹلی وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے آئے ہیں، 26 نومبر یا اس سے پہلے وہ نظر آئے ہیں،
تو عمر ایوب ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اکٹھی ہو جائے اور تحریک اگر اس نے کوئی چلانی ہے تو اس میں اگر علیمہ خان کو لیڈ کریں عمر ایوب کے ساتھ مل کے تو بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں. عمر ایوب صاحب اتنا موبلائز کر پائیں گے. آپ نے لاسٹ دیکھا ہوگا 26 نومبر کا نہیں ہو ثابت ہو سکتے. سلمان اکرم راجہ صاحب تو لاہور سے نہیں نکل پائے تھے. لاہور جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل لاہور سے نہ نکل سکے، اس نے کیا پورے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے. لیکن بھٹی صاحب، جس طرح کی آپ جتنی ویک ٹیم ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پر بڑی ایک پوسٹ آئی اور اس میں کافی سخت زبان استعمال ہوئی. کہا گیا کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں سمیت ماہرنگ بلوچ کو بھی احتجاج کی دعوت دیں گے. تو ایک طرف DGISPR انہیں ہندوستان کی پراکسی کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف خان صاحب انہیں احتجاج کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ اپروچ درست ہے یا پھر یہ بیک فائر کرے گی بڑے برے طریقے سے؟ دیکھیے، اس اپروچ کا ماہرنگ بلوچ کو میرے کئی تحفظات ہیں کہ جو بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے جب بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے اور لوگ شہید ہوتے ہیں تو ماہرنگ بلوچ خاموش ہوتی ہے. اور اس وقت مجھے اس کو شاید علم نہیں ہے کہ جو پنجابی جن کو قتل کیا جاتا ہے بلوچستان میں وہ بھی پاکستانی ہیں جی، اور شاید علم نہیں ہے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس پہ بھی مذمت کرنی چاہیے. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس پہ واپس آتا ہوں. تو ماہرنگ بلوچ کو دعوت دینا اور وہ باقی ساری ٹرمز کا استعمال کرنا اور ملک گیر احتجاج کرو اور ایک وہ کیا کہتے ہیں یلغار تو نہیں، میں اس کو کہتا کہ پورے ملک میں احتجاج کرو اور اسلام آباد میں نہیں آنا، جہاں جہاں وہاں احتجاج کرو اور ملک گیر تحریک. اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک، عمران خان صاحب نے اب اس اپنی جو ایکس میں گفتگو میں بتا دیا ہے کہ بھائی میری ملاقاتوں پہ پابندی لگنے والی ہے، عدالت سے مجھے انصاف نہیں مل رہا، ہم پہ ظلم و ستم کے سلسلے جاری ہیں اور آگے مزید تیز ہونے والے ہیں. تو ہمارے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ صرف یہ احتجاج عوام کے پاس جانے کا. کیونکہ جو پریڈکشن حفیظ اللہ نیازی صاحب دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب 5 جون کو رہا ہو جائیں گے، وہ تو ایسا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. I don't know وہ اتنی آپٹیمسٹک کیسے ہو گئے تھے؟ میں نے تو شاید آپ نے کئی ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ میں نے پتہ کیا ہے لیفٹ رائٹ، یہ نجم سیٹھی صاحب سے لے کر حفیظ اللہ نیازی صاحب تک سب، مجھے نہیں پتا وہ کیوں کہہ رہے تھے، لیکن یہ جو دونوں نے گفتگو کی اس سے پہلے بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے جی، اور یہ اس میں کوئی چیز نہیں تھی. باقی آپ لاہور میں قریب ہی ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب کا میں نمبر آپ کو سینڈ کروں گا، ذرا پوچھ لیجئے گا کہ 5 کا آج 4 جون ہوگی، کل شام کو نہیں ہوا تو 5 جون 2025 26 کے 27 یہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا تھا، میں بھی وہ شاید انہوں نے ایئر کسی اور ایئر کی بات کی ہو.